ایسے ہیں کہ جب وہ کسی کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو وہ شخص ترقی نہیں کر سکتا. اور طلباء کو اپنا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ایک احساس کمتری اور احساس محرومی. جب کہ کسی شخص کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، میں تو بہت کمتر ہوں، تو یہ احساس کمتری آدمی کو ترقی کرنے سے، بڑھنے سے روکتا ہے. اور احساس کمتری یہ ناشکری کا ایک حصہ ہے. یہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے. اللہ نے کتنی نعمتیں میں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرنا چاہیے اور شکر نعمت کرنا چاہیے. شکر نعمت زبان سے بھی کرنا چاہیے، دل بھی شکر سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہو، دل بھرا ہوا ہو شکر سے، شکر نعمت سے. اور اپنے اعمال سے بھی، اخلاق سے بھی شکر نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. عام طور پہ جب کسی طالب علم میں احساس کمتری شروع ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سست ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ احساس شروع میں تو ایک خیال ہوتا ہے، لیکن جب اس خیال کو آپ پالنے لگتے ہیں، اس خیال کو بار بار آنے دیتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، تو پھر یہ احساس پھر حساسیت تک چلا جاتا ہے. پھر یہ غالب آ جاتا ہے. پھر انسان آگے بڑھنے کے لیے کچھ سوچے، کہ منصوبہ بندی کرے کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنے ہدف تک پہنچنا چاہیے. اس کی بجائے وہ اس میں لگ جاتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لوگ آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا. اس لیے طلباء کو خاص طور پہ اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسے احساس سے، اور شکر نعمت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ احساس کمتری یہ ناشکری ہے، اور ناشکری اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور دوسرے احساس محرومی، یہ خیال پیدا ہونا کہ میرا حق بنتا تھا اور مجھے محروم کیا جا رہا ہے. استاد مجھے محروم کر رہا ہے، یا میرے ساتھی مجھے محروم کر رہے ہیں، یا میرے والدین مجھے محروم کر رہے ہیں. میرا حق بنتا تھا، مجھے زیادہ چیز ملنی چاہیے تھی، زیادہ توجہ ملنی چاہیے تھی، مجھے پذیرائی ملنی چاہیے تھی، میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. تو یہ احساس محرومی بھی بہت خطرناک چیز ہے. اور یہ جب احساس محرومی شروع ہوتا ہے تو یہ احساس کمتری سے بھی خطرناک چیز ہے. احساس محرومی کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر اس کی وجہ عجب بھی ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو عجب اور کبر کی وجہ سے بھی احساس محرومی ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں اور میرے تو بڑے کارنامے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. تو یہی تو شاخیں ہیں عجب کی اور کبر کی. یہ آدمی کا اندازہ غلط ہوتا ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت مستحق ہوں، حالانکہ اس کی بات صحیح نہیں ہوتی، مستحق نہیں ہوتا. تو اپنے استحقاق کا خیال ہونا، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی جو لیاقت ہے، اس کے پاس جو صلاحیت ہے، اس کا وزن صحیح نہیں کیا اس نے. طلبہ جب اس سے فارغ ہو کر آتے ہیں نا، اس پرچے سے، امتحان سے، تو کسی بھی طالب علم سے پوچھیں نا کیسا پرچہ ہو گیا، تو بہت اچھا پرچہ ہوا. کتنے نمبر آئیں گے؟ تو 100 تو آئیں گے. تو یہ اپنا ایک وہ ہوتا ہے خود خوش فہمی. تو بسا اوقات احساس محرومی کی وجہ خوش فہمی ہوتی ہے، حقیقت کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ احساس محرومی اگر کسی گھر میں آ جائے تو گھر کو نقصان ہوتا ہے. کسی مدرسے میں، کسی تحریک میں، کسی کمپنی میں احساس محرومی آ جائے تو شخصی نقصان بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی کو احساس محرومی ہے اس کی روحانیت بھی متاثر ہو جائے گی، اس کی صلاحیت بھی متاثر ہو جائے گی. اور اس نے اس خیال کی پرورش کی، اس کو بار بار اس کو سوچا اور یہ خیال غالب آنے لگا، تو یہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا. اس کے دل میں متعلقہ لوگوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، بغض پیدا ہو جائے گا، کینہ پیدا ہو جائے گا، پھر غیبت شروع ہو جائے گی، پھر الزام اور بہتان بازی شروع ہو جائے گی. تو منفی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں.
اس لیے طلباء کو احساس کمتری اور احساس محرومی سے بہت بچنا چاہیے. اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.